ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں آتی ہیں؟ آخر پریشانی اور مصیبت آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں ملوث کرتا ہے، جن لوگوں کے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے، آخر ان سے چاہتا کیا ہے اور انہیں دینا کیا چاہتا ہے اس کے بدلے؟ تو میں 5 حدیثیں آپ لوگوں کو آج سنانے والا ہوں، جس سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ مصیبتیں، پریشانیاں لوگوں پر آتی کیوں ہیں، اور جب وہ مصیبتیں جن پر آتی ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی کیا ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جسے سن کر آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اور جسے سن کر آپ کے دل کو اور دل و دماغ کو سکون میسر ہو جائے گا۔ سب سے پہلی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد اور عورت کی جان، اولاد اور مال میں مسلسل مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مرد یا عورت کی جان پر یا اولاد پر یا اس کے مال پر کسی قسم کی کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تک اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے نہ مل جائے، یعنی جب تک وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ تو پہلی چیز یہ کہ وہ مومن بندہ ہوا کرتا ہے جس کے اوپر دنیا کے اندر امتحان کے طور پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ بندہ ان کو فیس کرتا ہے، ان کا سامنا کرتا ہے، ان پریشانیوں مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو بھی مصیبتیں مومن بندے پر آتی ہیں وہ ان پر صبر کرتا ہے۔ پھر اس کا پھل یہ ملتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے اوپر مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ بندہ اس پہ صبر کرے، اور جو بھی اس کے گناہ ہو رہے ہیں، اس سے جن گناہوں کا اس کو پتہ ہے یا جن گناہوں کو نہیں پتہ ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی وہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے اکثر گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومن کے اوپر جو بیماری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، بخار آ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، پرابلمس آ رہی ہیں، اور وہ ان کو فیس کر رہا ہے، تو مومن کے اوپر اگر یہ پریشانی آ رہی ہیں تو اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہوا کرتا ہے۔ پانچویں حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا نہیں چبھتا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر اللہ پاک نے اس سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر مومن بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم مومن ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہے اور ہمارے اوپر پریشانیاں اس نے بھیجی ہیں، ہم صبر کریں گے تو اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا یہ چاہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبتیں ڈال رہا ہے، پریشانیوں کے ذریعے سے ہماری آزمائش کر رہا ہے، تو اس وقت بندے کو آزمائش میں کھرا اترنا چاہیے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔
اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام